تم کہیں جا رہی ہو؟ آفتاب زبیری ریشمی براؤن سلیپنگ گاؤن کی ڈوریاں بند کرتے ہوئے ڈائننگ ہال میں نک سک سے تیار سجی نکھری شائستہ کو دیکھ کر بولے۔ آفس؟ وہ زرد رنگ کی کامدانی ساڑی کا ریشمی پلو چھوٹے سے بلاؤز کے کندھوں پر جماتے ہوئے بولی۔ آفس؟ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ یار کیا غضب کرتی ہو؟ آج تمہاری شادی کو دوسرا دن ہے جس دن لوگ ولیمہ کیا کرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ اس کے نکھرے نکھرے روپ کو نظروں کے رستے دل میں اتارتے ہوئے قدرے شوخی سے بولے۔ ولیمہ تو خیر سے تمہاری طرف سے ہوگا۔ کون سے ہوٹل میں بکنگ ہے دولہا صاحب؟ پتہ نہیں وہ جان بوجھ کر ایسی شوخ طنزیہ باتیں کرتی تھی یا اس کا مذاق ہی اتنا گھٹیا ہوتا تھا کہ سیدھا آفتاب زبیری کے دل میں گھاؤ لگاتا۔ ایسی کیا بات ہے؟ تم نے منع نہ کیا ہوتا تو ایک لگژری نہ صحیح مناسب دعوت کا بار تو میری جیب سہ ہی سکتی تھی۔ وہ تھوڑا ناراض لہجے میں بولے تو شائستہ کو احساس ہوا، کم آن، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ شادی تو ایک مذہبی اور معاشرتی رسم ہوتی ہے جو ہونا ضروری سمجھی جاتی ہے، سرٹیفکیٹ فار لیگل ریلیشن، مگر ولیمہ؟ اب ہم بڈھا بڈھی ولیمے کی دعوت مناتے کیا اچھے لگتے؟ اس لیے میں نے منع کیا تھا۔ کیا خیال ہے ناشتہ شروع کیا جائے؟ اس نے ملازمہ کو لوازمات سے سجی ٹرالی ڈائننگ ٹیبل پر لگاتے دیکھ کر گویا موضوع بدلا۔ آفتاب زبیری نے بددلی سے کہا۔ تمہاری واپسی کب تک ہوگی؟ صرف گھنٹہ بھر میں۔ وہ اورنج جوس کا گلاس آفتاب زبیری کے آگے رکھتے ہوئے بولی۔ تو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، ادھر رہ کر کیا کروں گا، بور ہی ہوں گا۔ وہ جلدی سے بولے۔ اتنا لمبا چوڑا ٹائم نہیں، صرف ایک دو ضروری کام ہے مجھے۔ تم صرف چینج کرو، اخبار پڑھو یا کوئی پروگرام دیکھ لو، نہیں تو تھوڑا ریسٹ کر لو، میں آ جاؤں گی اتنی دیر میں۔ تو میں کب سے جانا شروع کروں گا آفس؟ اب گھر میں تو پڑا نہیں رہ سکتا۔ آفتاب زبیری نے یوں کہا جیسے عمر بھر انہوں نے ایک دن بھی فراغت کرنا گزارا ہو۔ پہلے ہم ہنی مون کے لیے ورلڈ ٹور سے گھوم پھر آئیں، پھر اس کے بعد بارے میں سوچیں گے۔ ابھی تو مائی ڈیئر یہ دن صرف رومانس تازہ کرنے کے اور انجوائے کرنے کے ہیں، پھر تو کام کرنا ہی ہوگا۔ اوکے میں اب چلتی ہوں۔ وہ ایک میٹھی نگاہ آفتاب زبیری کے چہرے پر ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ وہ جہازی سائز ناشتے کے لوازمات سے بھری ٹیبل پر ایک بھرپور نظر ڈالتے ہوئے قدرے حیرانی سے بولے۔ نہیں، بریک فاسٹ میں میں صرف جوس لیتی ہوں، بعد میں چائے کافی یا مختصر اسنیکس۔ تو یہ راز ہے تمہاری قیامت خیز فگر کا؟ آفتاب زبیری نے توصیفی نگاہ شائستہ کے سانچے میں ڈھلے وجود پر ڈالی۔ اسی پل سعدیہ بیگم کا کمزور بے ڈھب سراپا ان کی نگاہوں میں پھر گیا۔ شائستہ نے کندھے اچکائے اور ہاتھ سے بائیں کا اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ ملازم نے صاحب کے آگے انگلش اردو اخبار کا پلندہ لا کر رکھ دیا تو آفتاب زبیری کو راتوں رات تبدیل ہونے والے اسٹیٹس کا نئے سرے سے فخر بھرا احساس مغرور سا کر گیا۔ انہوں نے ملازم کے جاتے ہی اردو اخبار اٹھا لیا۔ خبریں تو وہی روزمرہ کی تھیں، سیاسی اور جرائم سے بھری۔ آفتاب زبیری کی کنچوں جیسی بے چین نظریں اخبار کے نام کے نیچے لکھی تاریخ پر جم سی گئیں۔ آج 25 تاریخ ہے، کل 24 تھی، کل تو روشی کی شادی رخصتی تھی۔ کچھ کھو دینے کا، کچھ گم ہو جانے کا ناقابل بیان احساس نے سامنے پڑی ٹیبل اور لوازمات کو دھندلا دیا تھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے جب سب کچھ مل جاتا ہے تو اندر کہیں کسی نہ کسی خسارے کا، کسی نقصان کا اندیشہ جاگ اٹھتا ہے، کچھ کھو جانے کا۔ اس سے پہلے کہ یہ احساس آفتاب زبیری کو اپنے لپیٹ میں لیتا، انہوں نے سر جھٹک کر اخبار اور اس خیال کو پرے پھینک دیا اور خوشبو اڑاتے اشتہا انگیز ناشتے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جی بھر کر انصاف کیا۔ ناشتے کے بعد چائے کے 2 گرما گرم کپ پینے کے بعد انگڑائی لیتے ہوئے آفتاب زبیری کو شائستہ کے دیے ہوئے اس خاکی لفافے کا خیال آ گیا۔ خوش قسمتی کا لفافہ تو ان ماہر مشتاق ہاتھوں نے بخیر و خوبی کھول لیا، ذرا اس خاکی لفافے کو بھی کھولا جائے۔ وہ کمرے میں آتے ہوئے خود سے بولے۔ شہر سے باہر کئی ایکڑوں پر پھیلا فارم ہاؤس اور فل فرنش بنگلہ واقعی آفتاب زبیری کے نام تھا۔ آفتاب زبیری نے آنکھیں مل مل کر اس خوبصورت تحریر کو دیکھا اور پھر اس کے انمٹ ہونے کا اور اپنی تقدیر کے مہربان ہونے کا یقین آتے ہی انہوں نے سفید کاغذ پر کالی روشنائی کو کئی بار چوم لیا۔ لگتا ہے اس عمر میں آ کے فرشتوں سے چوک ہو گئی، کسی اور کا مقدر آفتاب زبیری کے ساتھ عدل بدل ہو گیا تھا یا کچھ اور، جو بھی تھا بڑا اچھوتا، دل فریب اور ناقابل یقین سا تھا۔ کاغذ کو چہرے پر رکھے رکھے آفتاب زبیری میٹھی نیند کی باہوں میں جھول گئے۔ اگلے روز روشی کا ولیمہ تھا۔ بیا رات کو سعدیہ بیگم کے کمرے میں ہی سوئی تھی۔ سعدیہ بیگم رات کو صرف گھنٹہ بھر ہی سوئی تھی، پتہ نہیں سوئی تھی یا روتی رہی تھی۔ اس کے بعد وہ وضو کر کے جائے نماز بچھا کر نوافل اور تسبیح میں مصروف ہوئیں تو پتہ نہیں کب اٹھی۔ انہیں دیکھتے دیکھتے وہ سو گئی تھی۔ کمال حوصلہ ہے اس عورت کا، ہر نئی ٹھوکر پر، ہر نئی چوٹ پر اس کے سجدوں
کی طوالت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ ہر مصیبت، خوشی، غم سب اللہ کی طرف سے تو ہوتا ہے، اور ہم جیسے کمزور بندے تو خاص طور پر ہر مصیبت، دکھ اور پریشانی اللہ کی طرف سے اپنے لیے کوئی مصیبت یا سزا سمجھتے ہیں، اور ناراضگی کے طور پر اس سے دور ہی ہوتے جاتے ہیں کہ کون سا اللہ ہماری سن رہا ہے، یا اتنی نمازوں اور سجدوں کے بعد کون سی خوشیاں اور نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، الٹا پکڑ میں آ رہے ہیں۔ اور یہ عورت ہر دکھ، ہر ایذا پر اور بھی اس کی طرف لپکتی ہے۔ بیا کو یاد آیا اس حادثے سے پہلے، شادی سے پہلے وہ 2 دن میں 2، 3 یا کبھی کبھی 5 نمازیں بھی ادا کر لیا کرتی تھی، اور اکثر گھر والے اس کی خوش بختی کو انہی نمازوں کا انعام یا جزا گرانتے، اور جیسے ہی اس پر اس رات کی آفت ٹوٹی، اس نے وہ 2، 4 نمازیں ادا کرنا بھی چھوڑ دی، اور آج تک اس روش، اس ناراضگی پر قائم تھی کہ اللہ نے کون سا اس کا خیال رکھا جو وہ سجدے میں ماتھا رگڑتی پھرے، اور پھپھو وہ انہیں سجدے میں گرے ہوئے دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ اور اگلے روز اس نے ان کے چہرے پر بلا کا اطمینان اور سکون دیکھا تھا۔ کہیں بھی گزرے دن کی اس سخت آزمائش اور سجدے میں بہائے گئے آنسوؤں کا نشان تک نہیں تھا، یا شاید رافع کی رات کی باتوں کا اثر تھا جو ایک بار بھی ان کے چہرے پر دکھ، یا زبان پر آفتاب زبیری کا نام تو کیا ذکر تک نہ آیا۔ امی ابو نہیں آئے، وہ ولیمے کے لیے پہنچے تو سعدیہ بیگم کے گلے لگتے ہی گولڈن کلر کے خوبصورت بنارسی شرارے میں ملبوس روشی نے پوچھا تھا، میری بیٹی تو آج کسی اور ہی دیس کی شہزادی لگ رہی ہے۔ سعدیہ بیگم نے اس کا سوال ٹالتے ہوئے ماتھا چوم کر کہا، واقعی روشی کے چہرے کی رعنائی کل سے بھی زیادہ نظروں کو خیرہ کر رہی تھی۔ کنکھیوں سے بار بار دیکھتے محتشم کی وجاہت کل سے بھی زیادہ شاندار لگ رہی تھی۔ بیا کو ایک دم سے اپنا ولیمہ یاد آ گیا، صحن میں لگی اسٹیل کی کرسیاں اور ان پر بیٹھے چند محلے دار جن کی کلاس کا اندازہ نہ صرف ان کے لباس سے ہو رہا تھا بلکہ چھچورے انداز سے بھی، اور رافع، اس نے تو شاید اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ کیسی بد نصیب دلہن تھی جس کی طرف اس کے دولہا نے نہ شادی کے دن نہ ولیمے کے دن نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور یہ بد نصیبی دنوں سے پھسل کر اتنے مہینوں پر محیط ہو گئی تھی کہ اس کی انگلیوں کی تمام پورے بیا میرے پاس آؤ نا، روشی نے آہستگی سے اسے پکارا تھا، اور وہ بہت دور سے واپس آئی تھی۔ کھوئی کھوئی نظروں سے روشی کے کھلے کھلے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا، اور وہ بہت دور سے واپس آئی تھی۔ کھوئی کھوئی نظروں سے روشی کے کھلے کھلے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا۔ آؤ بیا بیٹی، روشی بلا رہی ہے۔ عالیہ نے بڑی اپنائیت سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے روشی کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ رافع محتشم کی کسی بات پر ہنس رہا تھا، اور روشی جھکی لرزیدہ پلکوں کے ساتھ رافع سے کچھ کہہ رہی تھی، اور سعدیہ بیگم ان تینوں کے پاس بیٹھی تھیں۔ عالیہ بیگم اور مقرب صاحب بھی ان کے پاس کھڑے تھے۔ سب لوگ ہنستے مسکراتے ایک دوسرے میں مگن تھے۔ اس سے لگا وہ بھرے میلے میں بالکل اکیلی ہے، سب کے درمیان موجود ہوتے ہوئے بھی تنہا۔ لگتا تھا یہ تنہائی اکیلے پن کا خردرو احساس لمبی لمبی جھاڑیوں کی طرح اس کے اندر ہر طرف اگایا ہے، اور ان جھاڑیوں میں صرف ویرانی اور وحشت ہے، کہیں کوئی ہنسی مسکراہٹ یا پیار بھری سرگوشی نہیں۔ ان جھاڑیوں کو کاٹ دینے والا ایک بھی محبت بھرا احساس زیادہ نہیں، پتہ نہیں کیسا دکھ دینے والا خود اذیتی کا احساس تھا کہ اس کی خوشیوں بھری آوازوں سے سجی محفل میں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ مجھے محتشم نے دیا ہے۔ روشی نے سونے کی چوڑیوں والا ہاتھ اس کے آگے کیا، جس سے سب سے آگے ایک خوبصورت نازک سا گولڈ کا بریسلیٹ تھا جس میں ننھے ننھے ہیرے جڑے تھے۔ بیا کی نظریں ان ہیروں کی جگمگاہٹ پر تھیں، اور سماتے روشی کے کھنکتے شرمگین لہجے پر جیسے ساکت سے تھیں۔ ہر انسان کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے، اور میں یقیناً حاسدوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو بھی میں روشی سے کبھی جیلس نہیں ہو سکتی۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر آنکھوں کے کاجل کو پھیلاتی نمی کو اندر اتارا۔ بہت خوبصورت ہے، یو آر ویری لکی روشی۔ اس نے بے اختیار روشی کا نرم و گداز خوشبودار حنائی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر خوش دلی سے کہا۔ بڑی دلگداز سی سوگوار مسکراہٹ اس کے لبوں پر سرسرائی تھی۔ اس پل رافع سے اس کی نظریں ملی، وہ پتہ نہیں کب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب ان نظروں کو مجھ سے کیا چاہیے، اور کتنی حسرت ہے انہیں مجھے مظلوم ترین درجے پر دیکھنے کی۔ اس نے جھنجھلا کر روشی کا ہاتھ چھوڑ کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ بے شک محتشم بھی آپ کے ساتھ جاتا بھابھی جان، اور یہ رسم بھی ہے، مکلاوے کی رسم میں دلہا دلہن کے ساتھ ہی جاتا ہے، مگر ادھر ایک دو ایسے ضروری کام ہے جو اسے کل دن بھر میں نپٹانے ہیں۔ میرے ساتھ ہی کل شام کو آ جائے گا، اور آپ کے پاس بھی روشی مہمان ہے۔ پرسوں رات کی ہماری ٹکٹیں کنفرم ہیں، آپ جی بھر کر بیٹی سے باتیں کر لیجیے گا، پھر جو بھی صحیح کچھ دوری تو آ ہی جائے گی۔ واپسی پر روشی کو ان کے ساتھ بھیجتے ہوئے مکرم صاحب نے محتشم کے نہ جانے کے بارے میں وضاحت سے کہا، جیسے آپ کی خوشی بھائی صاحب، ماں بیٹی کے بیچ دوری تو اسی لمحے سے آ کھڑی ہوتی ہے جب ماں بیٹی کو بہانے کا سوچتی ہے، پر آپ کی محبت کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے روشی بھاگ کر بھی اپنے ہی گھر گئی ہے۔ سعدیہ بیگم نے عاجزی سے کہا تو مکرم صاحب نے سر ہلا کر
ان کی تائید کی۔ بالکل درست کہا بھابھی جان، روشی اپنے ہی گھر میں آئی ہے۔ ان کی گفتگو سے اکتا کر بیا ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا آج اس پر قنوطیت کا شدید دورہ پڑنے والا ہے۔ روشی کے لیے سب کی محبتیں لگاوٹیں دیکھ دیکھ کر اس کے من کا پیالہ جیسے بھرا جا رہا تھا۔ واپسی کے سفر میں بھی وہ تینوں ہی آپس میں خوش باش باتوں میں مگن تھے۔ وہ تو جیسے گاڑی میں موجود ہو کر بھی نہیں تھی۔ اسے یاد آیا پھپھو نے ممی کو چچا جان کو بھی شادی کا کارڈ بھیجا تھا، مگر دونوں طرف سے کوئی نہیں آیا تھا۔ ہاں اسے یاد آیا، جب بارات آئی تھی اس وقت لوگوں کی بھیڑ میں سے کہیں ولید کا چہرہ نظر آیا تھا، وہ بھی چند لمحوں کو۔ اس کے بعد بیا نے اسے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ اگر ممی کو میرا ذرا سا بھی خیال ہوتا، ملنے کی تھوڑی سی بھی تڑپ ہوتی، تو وہ اس بہانے ضرور آتی کہ ایک بار میں بیا کو دیکھ لوں۔ اس کے من کا پیالہ چھلک ہی پڑا۔ زویا کو بھیج دیتی ولید کے ساتھ یا حارث کو، اور ولید نے خود کون سا ملنے کی کوشش کی۔ ان سب نے تو جیسے مجھ سے جان چھڑائی اور اب میرا چہرہ نہ دیکھنے کی قسم کھائی ہے، اور میں پاگلوں کی طرح ان کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہوئے جا رہی ہوں۔ آخر میں ان سب کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ اس نے بہت سختی سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ رافع نے کسی بات پر ہلکا سا کہکا لگایا تھا۔ بیا کو اس کے کہکے پر اور بھی رونا آ گیا۔ کون ہے میرا؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ پتھر دل انسان جو ماں بہن کے دکھ پر تو پاگل ہونے لگتا ہے، اور میں جو اتنے مہینوں سے بس بہت ہو گیا، میں کیوں ساروں کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنی جان کو گھن لگاتی رہوں۔ ہو گئی روشی کی رخصتی بھی، اب مجھے بھی ادھر سے، پر اب ادھر سے کدھر جاؤں گی؟ کس بلبوتے پر؟ اپنے ہاتھ پیر تو میں نے خود کٹوا ڈالے ہیں۔ قسمت کی کھوٹی نکلی ہوں، اتنی ہی بیوقوف بھی، دوسروں کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی۔ اب رہو یوں ہی ہاتھ ملتی، اس پتھر کے ساتھ سر پھوڑتی۔ کوئی اسے اندر سے لتاڑ رہا تھا۔ گاڑی گھر کے آگے رک چکی تھی۔ بیا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ مردہ قدموں سے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب گاڑی لاک کر کے پیچھے سے آتے رافع نے ہولے سے اسے کہا تھا۔ روشی اور پھپھو اندر کمرے میں جا چکی تھی۔ اس کے قدم لمحہ بھر کو ساکت ہوئے۔ مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا ہے، آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلانا ہے۔ امید ہے بھولے نہیں ہوں گے، اور اگر بھول بھی چکے ہیں تو آج رات بھر یاد کر لیجیے گا کہ روشی کی رخصتی ہو چکی ہے، جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ مڑے بغیر دیوار کی طرف منہ کیے بولی اور رافع کے جواب کا انتظار کیے بغیر تیز قدموں سے اندر چلی گئی۔ کاش میں تم سے وہ کہہ سکتا جو کہنا چاہتا ہوں، تمہاری طرح دو ٹوک انداز میں، اور کچھ نہیں تو تمہارے حسین روپ کی تعریف میں دو جملے ہی کہہ سکتا کہ میں اب کسی طور پہ بھی اپنا وعدہ نبھانے کے قابل نہیں رہا۔ تمہارے روپ کے جادو نے میرے سارے ارادے ملیا میٹ کر دیے ہیں، سارے گلے شکوے دھو ڈالے ہیں، مگر یہ سب میں کہہ بھی ڈالوں تو تم یقین نہیں کرو گی، اور مجھ جیسا کم مایا انسان زمانے بھر کی قسمیں بھی اٹھا لے تو بھی تم یقین نہیں کرو گی کہ ہمارے درمیان اعتبار یقین کا رشتہ تو ہے ہی نہیں۔ تو پھر تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ یہ سچ ہے، روشی کی رخصتی نے میرے کندھے ہلکے کر دیے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اب مجھ سا بہادر انسان کوئی ہے ہی نہیں۔ میں ہر مشکل کا مقابلہ پوری جوان مردی سے کر سکتا ہوں، مگر اسی سکون کے ساتھ اس اضطراب نے بھی دل میں ڈیرے ڈال لیے ہیں جو تمہارے اور میرے اس کچے دھاگے سے رشتے کے بیچ ہے۔ رات بھر مجھے جو سوچنے کا کہہ گئی ہو، کیا خود بھی سوچو گی بیا؟ وہ شکستہ قدموں سے آگے بڑھا اور کھلی کھڑکی سے بیا اسے بیڈ پر بیٹھی کسی سوچ میں گم نظر آئی۔ اس کا خوبصورت چہرہ کتنا پرملال لگ رہا تھا۔ کاش بیا میرے بس میں ہوتا، میں تمہارے دکھ کی ہر کرچی چن لیتا، مگر سب کچھ انسان محض چاہنے پر تو نہیں کر سکتا۔ اس نے سر جھٹکا اور قدم موڑ لیے۔ روشی اسے آوازیں دے رہی تھی اور اندر بیٹھی ابیا سوچ رہی تھی کہ وہ جو کچھ رافع سے کہہ کر آئی ہے، وہ اس کے جواب میں کچھ بھی کہنے اس کے پیچھے اندر ضرور آئے گا، اور کچھ نہیں تو وہ خود بھی تو کچھ کہنا چاہتا تھا۔ وہ کتنی دیر منتظر بیٹھی رہی۔ اسی وقت کمرے کے باہر قدموں کی ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ اسے یقین تھا رافع ابھی باہر ہی ہے۔ اگر وہ کہے گا کہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، جب تم کہو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو پھر میں اس سے چند دنوں کی مہلت مانگ لوں گی۔ اگرچہ چند دنوں میں بھی میں کچھ نہیں کر سکتی، پھر بھی شاید وہ سمجھ جائے میری مجبوری۔ وہ کتنی دیر بے حس و حرکت سی بیٹھی رہی، پھر باہر سے کسی کے قدموں کے پلٹ جانے کی آہٹ ہوئی تو وہیں بیڈ پر گر کر بے اختیار سی ہو کر رونے لگی۔ اسے آج اپنے لیے ہر کھلا دروازہ بند نظر آ رہا تھا۔ یہ سب نتیجہ میری حماقتوں کا ہے۔ پہلے دن سے لے کر آج تک نہ میں منحوس بارش سے خائف ہو کر روشی کے ساتھ آتی، آ بھی گئی تھی تو ممی کے سامنے، تایا جی کے سامنے ڈٹ جاتی، یہ رشتہ جڑنے ہی نہ دیتی، بھلے ساری زندگی شادی نہ کرتی۔ پھر ادھر میں نے کیا کیا؟ برسات کی مکھی کی طرح اس ڈر سے چپک کر رہ گئی، اپنے ہونے کا کسی کو احساس تک نہ دیا۔
ایسی ارزاں ہو کر رہ گئی، اور جو قدموں کی مضبوطی تھی جس پر میں قدم اٹھا سکتی تھی، اس ڈرامے باز آفتاب زبیری کے ڈرامے کے آگے جذباتی پن میں ایک احمقانہ قدم اٹھا گئی۔ پھر مجھ جیسی احمق اور بیوقوف نے اس سے بھی سبق نہیں سیکھا، اور ایک پھر اس جذباتی فیصلے کی زد میں آ کر جو بچا سو وہ بھی لٹا بیٹھی۔ اب بیٹھ کر یوں اشک بہانے سے کیا فائدہ؟ اب یا بی بی، جو کچھ ہوا ہے ہو رہا ہے، درست کہا کسی نے، انسان کو وہی ملتا ہے جیسے وہ اعمال کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور میری کوشش صرف اور صرف خود کو برباد کرنے کے لیے تھی اور کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے لوگ بعد میں بیٹھ کر صرف آنسو بہاتے ہیں، اور صرف آنسو۔ وہ خود پر برستی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس لمحے خود سے، ساری دنیا سے مایوس ہو چکی تھی۔ آخر ابو چلے کہاں گئے؟ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ امی سے پوچھتی ہوں تو وہ بات کا ادھر ادھر کر جاتی ہیں۔ اور آپ؟ وہ اگلی صبح بہت دیر سے اٹھی تھی، کمرے کے باہر ہی اس کے قدم رک گئے۔ کچن سے روشی اور رافع کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ روشی، آج کے بعد تم امی سے یہ سوال کبھی نہیں کرو گی، اور نہ اس شخص کا نام دوبارہ کبھی زبان پر لاؤ گی، نہ اس کے بارے میں کبھی سوچو گی۔ وہ شخص ہمیں صرف اس دنیا میں لانے کا ذمہ دار تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کا نام ہمارے ناموں کے ساتھ لگے تو اسے گالی ہی سمجھنا، وہ ہمارے لیے، ہماری ماں کے لیے ایک گالی ہی بن گیا ہے۔ تمہاری بارات کی صبح وہ امی کو طلاق کا تحفہ دے کر ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بخش گیا۔ اس عمر میں اس نے ہماری ماں کو جو داغ لگایا، اس کی ذلت اپنی جگہ، مگر یہ سوچو، جو ہماری ماں کو عمر بھر کی ذلت سے نجات مل گئی تو یہ دکھ زیادہ کڑوا نہیں لگے گا، اور جتنا رونا ہے رو لو، مگر یہ آنسو صرف ماں کے دکھ پر ہونا چاہیے۔ ایک آنسو بھی اس ذلیل شخص کے لیے گرا تو سمجھ لینا تم نے اپنی ماں کے دودھ سے خیانت کی ہے، اور میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ آئندہ اس منحوس کا نام لے کر امی کو پریشان نہ کرنا، اور نہ ان کے سامنے آنسو بہا کر انہیں شرمندہ کرنے کی کوشش کرنا، سمجھی؟ وہ تیز تیز بولتا باہر آ رہا تھا۔ ابیہا وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں تمہیں پہلے کبھی نظر آئی ہوں رافع احمد؟ جو آ جاتی، اس نے پرمزدہ انداز میں سوچا، اور الٹے قدموں اندر چلی گئی۔ روشی روئے روئے چہرے کے ساتھ سارا دن اس سے چھپتی رہی، یا اسے لگا کہ وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ ماں کے پاس بھی کم ہی بیٹھتی تھی۔ شام کو اس کے سسرال والوں نے آنا تھا، اور اگلے روز اس کی روانگی تھی۔ روشی چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے، یہ سوچ ہی اسے اتنی عجیب لگ رہی تھی۔ ابیہا، امی کہہ رہی ہیں تم اپنے لیے کوئی کپڑے نکال لو، شام کے لیے پریس کر کے رکھ دوں میں؟ وہ اسی طرح چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب روشی اس کے پاس آ کر پہلے والے انداز میں بولی تو بیا نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ مکلاوا تمہارا ہے اور کپڑے میں نکال لوں؟ اس کی ہنسی میں جیسے آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ بیا، تم سارا دن کمرے میں کیوں رہی اور اتنی چپ کیوں ہو؟ رات سے میں آئی ہوں، تم میرے پاس نہیں آئی، مجھ سے بات نہیں کی، مجھ سے کوئی ناراضگی ہے کیا؟ وہ بالکل پہلے والے انداز میں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اپنائیت سے بولی تو بیا کی آنکھیں بھر آئیں۔ آج کتنے دنوں بعد کوئی اسے ایسے بولا تھا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی تم سے؟ اور پہلے بھی تم ہی آتی تھی، اور مجھ سے اتنی باتیں کہاں آتی ہیں؟ کہتے کہتے خود ہی اس کی اپنی آنکھیں صاف کر لیں۔ بیا، انسان کو زندگی سے اتنے گلے ہوتے ہیں اگر وہ نارمل حالت میں بھی رہے، اور تمہاری تو بہت ہمت ہے کہ تم عرش سے فرش پر آ کر بھی اتنی بہادری سے… پلیز روشی، میرے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کرو، پلیز مجھے ڈسکس کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ اگر اپنے متعلق کوئی بات کرنا ہے تو کرو۔ نہیں بیا، میں تمہیں ڈسکس تو نہیں کرنا چاہ رہی تھی، خدا نخواستہ تم کوئی ٹاپک تو نہیں ہو، ایک خالص سی دل میں ہے۔ جب سے تم اس گھر میں ان حالات میں آئی ہو، کئی بار چاہا تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں، مگر ہر بار بزدلی آڑے آ گئی۔ بیا، تم آج یہاں اس گھر میں میری اس فضول خواہش کے نتیجے میں آئیں جو اس بارش والے دن میں نے کی تھی۔ مجھے اس کے لیے معاف کر دو، میں بہت گلٹی فیل کرتی ہوں، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ مجھے پتہ نہیں تھا میری ایک معصوم سی خوشی تمہاری زندگی میں کیسا طوفان برپا کر دے گی۔ آئی ایم سوری بیا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر رونے لگی تو بیا کو بہت عجیب سا لگا۔ ایک حادثہ، ایک سانحہ جس کو سہتے برداشت کرتے اس کی روح تک چھلنی ہو چکی تھی، اس کے لیے کوئی اتنے مہینوں کے بعد معافی مانگے۔ وہ خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ پلیز بیا، کچھ تو کہو، میں اس بوجھ کا بھاری پتھر اپنے سینے پر لے کر کیسے جاؤں گی؟ وہ اس کے ہاتھ دبا کر منت بھرے لہجے میں بولی۔ تو ہر ایک کو اپنے سینے کے بوجھ کی فکر ہے۔ ممی کو اپنے بوجھ کی فکر تھی، پھپھو کو اپنے بوجھ کی، رافع کو اپنے بوجھ کی، اور ہاں یاد آیا، زریاب کو ایک فرمانبردار بیٹا ہونے کے ناطے اپنے بوجھ کی۔ اور جیسے ساروں نے اپنے بوجھ اتار کر میری گردن پر لاد دیے، ایک بار بھی میرے بوجھ کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس نے سوچا، جو ہو گیا سو ہو گیا روشی، گیا وقت پلٹ نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہو سکتا تو تمہیں یہ لفظ کہنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ روشی کے دوبارہ کہنے پر وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی تھی، مگر یہ معافی تو نہ ہوئی بیا، اس طرح تو میرے اندر اور بھی گھٹن ہو رہی ہے کہ تمہاری زندگی کے ہر بھنور کی ذمہ دار میں ہوں۔ وہ بے چینی سے بولی،
روشی تمہارا قصور نہیں، تم قسمت کا اعلیٰ کار تھی، تم نہ اس دن مجھے لے کر آتی تو شاید قسمت خود مجھے اٹھا کر ادھر پھینک جاتی۔ ہم ان بھیدوں کو نہیں جان سکتے، تمہارا رونا فضول ہے۔ اٹھو شام کے لیے کپڑے نکال لو، میں پریس کر دیتی ہوں، اور پھپھو کے بھی لے آؤ، چائے پیو گی تم؟ میں بنانے جا رہی ہوں۔ وہ اس وقت روشی کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتی تھی، وہ بار بار جس واقعے کو دہرا رہی تھی وہ رات بھر سے خود سے دہراتے دہراتے تھک چکی تھی، اس لیے اٹھ کر چلی آئی۔ پھر شام کو مہمانوں کے آ جانے تک ان کے درمیان دوبارہ کوئی بات نہ ہو سکی۔ رات کے کھانے کے بعد ان لوگوں کی واپسی تھی۔ روشی ادھر ادھر چھپ کر آتے جاتے آنسو بہا رہی تھی۔ اب پتہ نہیں اس میں سے کتنے آنسو ماں کے دکھ کے تھے، کتنے باپ کی گالی نما یاد کے تھے، کتنے اس گھر سے جدائی کے، کتنے آنے والی زندگی سے متعلق خدشوں کے، اور ان میں سے ایک آدھ بیا کے متعلق اس گلٹ کے۔ اس نے دوبارہ روشی سے نہیں پوچھا۔ روشی جاتے ہوئے ماں سے مل کر بہت روئی۔ بس کرو روشی، خوشیوں کے موقع پر اتنے آنسو بہانا بدشگونی ہوتا ہے۔ اس کی ساس نے آگے بڑھ کر مداخلت کی تو ان کے جملے پر سعدیہ بیگم نے روشی کو خود سے الگ کر کے اس کا اپنا چہرہ صاف کر ڈالا۔ خدا نہ کرے میری زندگی کا ذرا سا بھی سایہ اس پر پڑے۔ عالیہ بیگم کے جملے سے خائف ہو کر انہوں نے دل میں دعا دی۔ روشی برآمدے میں کھڑی بیا کے پاس آ گئی۔ بیا، میں ایک بار پھر تم سے وہی سوال کروں گی کہ تم مجھے معاف کر دو، وہ اس کے گلے لگی کہہ رہی تھی۔ روشی، ایسے باتیں نہ کرو، چلو تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں نے تمہیں معاف کیا سچے دل سے۔ یوں بھی میں نے تمہیں صبح ہی بتا دیا تھا کہ تمہارا اس میں کیا قصور تھا۔ اب رو نہیں اور خوش خوش جاؤ۔ اور ایک بار پھر وہی کچھ کہہ گئی جو وہ کہنا چاہتی تھی۔ تھینک یو بیا، تم بہت اچھی ہو۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری صورت دی ہے مگر اس کا دل اس کی صورت سے زیادہ پیارا ہے۔ بیا، تم بہت جلد ایک بہت اچھی، شاندار اور خوشگوار زندگی گزارو گی۔ اسے دعا تو سمجھنا مگر پیش گوئی زیادہ۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں آگے چل کر ہونا ہو، اللہ وہ الفاظ بندوں کے منہ سے نکلوا دیتا ہے۔ یہ پیش گوئی والے الفاظ میں نے سوچ رکھے تھے، نہ میرا کہنے کا ارادہ تھا، بے اختیار میرے منہ سے نکلے۔ اب میرے دل سے دعا ہے کہ میرا اللہ نے جلد از جلد سچ بنا ڈالے اور میری بیا جلد ہی مجھے خوشخبری کے بارے میں بتائے۔ روشی، بیا نے اسے گھورا۔ بیا، جس طرح اللہ نے تمہیں بہت خوبصورت پیارا دل دیا ہے نا، اسی طرح میرے بھائی کا دل بھی لاکھوں میں ایک بنایا ہے۔ ابھی تم دونوں کے تعلقات کے بیچ کی دیوار گری نہیں۔ جس دن یہ ہو گیا تو تمہیں پتہ چلے گا اس چھوٹے سے گھر کی خستہ حال دیواروں میں پلنے والے اس شخص کا دل کتنا وسیع اور ملائم ہے۔ یقین کرو بیا، تم بہت جلد خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکیوں میں شمار کرو گی جنہیں ایسا محبت کرنے والا اچھا انسان ملا ہو۔ اسے میری پیشن گوئی نہ سمجھنا، میرا یقین جاننا، اور ویسا کچھ اگر تم دونوں کی تقدیر میں نہ بھی درج ہوا تو میری اور امی کی دعائیں اسے تحریر کروا کر چھوڑیں گی، یہ بھی میرا یقین ہے۔ وہ اتنے جوش اور جذبے سے بول رہی تھی جیسے یہ سب کچھ ابھی درج کروا کر یہاں سے پلٹے گی۔ اس کی باتوں پر بیا کو ہنسی سی آ گئی۔ تم یوں کرنا، محتشم بائی سے کہہ کر وہاں ایک طوطا رکھوا لینا اور لوگوں کی فال نکالنا شروع کر دینا، تمہیں اچھی مصروفیت مل جائے گی۔ اور لوگوں کو ایک نجومی، بیا نے ہلکی سی چپت اس کے کندھے پر لگائی۔ اب چلو، تمہاری ساس تمہیں گھور رہی ہے کہ یہ کیا بھابھی کو بٹیاں پڑھا رہی ہے۔ سب لوگ آہستہ آہستہ باتوں کے دوران بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اگر وہ مجھے گھور رہی ہیں تو پھر یہ سمجھ رہی ہوں گی کہ میری تجربہ کار بھابھی مجھے پٹیاں پڑھا رہی ہیں۔ روشی شرارت سے بولی تو ابیا بھی ہنس دی۔ بیا، ایک بات پوچھوں؟ وہ چلتے چلتے پھر رک گئی۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ سب لوگ باہر پہنچ چکے تھے، بلکہ اب رافع اور محتشم ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا تمہارے اور بھائی کے بیچ تعلقات کس نہج پر چل رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کسی نازک موڑ پر ہیں۔ اگر ایسا ہے تو بیا، میری باتیں ذہن میں رکھنا۔ میرے بھائی جیسا انمول انسان ہر لڑکی کی قسمت میں نہیں ہوتا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ تمہاری جیسی اچھی، اعلیٰ ضرب محبت کرنے والی لڑکی ملنا بھی میرے بھائی کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اس کے باوجود اگر تم دونوں ایک دوسرے کو نہ سمجھتے ہوئے کوئی انتہائی قدم اٹھانے لگو تو صرف ایک کام کرنا، اپنی انا کو کچھ دیر کے لیے پسے پش ڈال کر امی سے مشورہ کر لینا۔ میری ماں نے زندگی کے ایک مشکل ترین دور جو گزارنا ہر عورت کے بس میں نہیں ہوتا، انہوں نے بڑے سہل طریقے سے گزارا۔ ان سے ایک بار اپنی مشکل کہہ کر مشورہ ضرور مانگنا، یقین کرو تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی رستہ مل جائے گا۔ وہ رافع بھائی کی ماں بعد میں بنے گی اور تمہاری پہلے۔ وعدہ کرو گی ایسے؟ روشی بے صبرے پن سے بولی۔ روشی، آ جاؤ اب، رافع نے اس کی اتنی لمبی میٹنگ سے اکتا کر آواز لگائی۔ روشی، ایسے کاموں میں وعدے نہیں لیے جاتے، مشورہ تم نے دے دیا ہے، میں نے سن لیا، اب قسمت میں کیا لکھا ہے نہ تم جانتی ہو نہ میں، اس لیے الٹے سیدھے وعدے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اب چلو تم خوشی خوشی بس اپنی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچو۔ وش یو بیسٹ آف لک، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے تک لے آئی۔ الوداعی معانقہ کر کے وہ ماں اور بھائی کے ملنے کے بعد آنکھوں میں آنسو لیے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ محتشم فرنٹ سیٹ پر تھا، آگے پیچھے دونوں گاڑیاں روانہ ہو گئیں۔
रोशी और मोहतशिम की जोड़ी कितनी शानदार है, वो सोचते हुए राफे और पप्पू के साथ अंदर पलटते हुए पहले अंदर चली गई। बेवकूफ़ लड़की, अब अनहोनी बातों के लिए वादे किए जा रही थी। नाजुक मोड़, मैं तो पहले दिन से इस रिश्ते के नाजुक मोड़ पर खड़ी हूँ। मजबूत सिरा तो एक बार भी मेरा हाथ में नहीं आया, तो फिर कैसी खुशगुमानी, कैसी दुआएं और कैसा यकीन। रोशी के बगैर ये घर तो मुझे काट खाएगा। कमरों की वीरानी से अंदर दाखिल होने से पहले ही महसूस हो रही थी। अंदर कमरे में फ़ोन की घंटी बज रही थी। शायद काफ़ी देर से बाहर शोर में किसी ने सुनी नहीं। राफे और फूफो अभी तक दरवाजे पर खड़े न जाने कौन सी बातें कर रहे थे। इसने चंद लम्हे कुछ सोचने के बाद फ़ोन उठा लिया। हेलो हेलो, कौन? दूसरी तरफ वलीद की बेकरार सी आवाज़ थी। इसका गुस्सा नए सिरे से उमड़ आया। ये आखिर चाहते क्या हैं? वो इसे दो चार खरी खरी सुनाना चाहती थी, मगर इससे भी ज़्यादा इसका दिल चाह रहा था कि रिसीवर पटक दे। हेलो राफे भाई, कौन है? बोलो ना। इसकी चुप पर वो झंझला कर बोला था। तुम कहीं बिया, तुम तो होने ही हो। इसने बोलने के लिए लब वाह किए थे कि वो तेज़ी से बोल पड़ा। बिया बिया हो ना तुम? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? क्यों बार बार मेरे मुर्दा जिस्म से सुइयां निकालने आते हो? न मुझे जीने देते हो न मरने। मेरी मौत का तमाशा तुम्हें मज़ा दे रहा है तो वलीद अंसारी, डरो खुदा के कहर से। अगर इसने तुम सबको ऐसी चमकती दमकती किस्मतें दी हैं तो कुछ इसने मेरे वक्त में भी लिख रखा होगा। अगर नहीं तो खुदा के लिए एक रहम मुझ पर करो, मेरे लिए मौत की दुआ करो, हमेशा की मौत। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो मुझे मेरे हाल। वो जैसे फट पड़ी थी। जुमला पूरा करके रिसीवर पटकना चाह रही थी जब वो इसके ज़्यादा ज़ोर से बोला। बिया प्लीज़, ये गुस्सा बाद में दिखा लेना। तुम तो मेरी ही दोस्त हो ना सही तो पहले तो रह चुकी। बिया, मैं इन दिनों तुमसे ज़्यादा अजियत से गुजर रहा हूँ। बाखुदा मैंने कभी तुम्हारा तो किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर मेरे लिए बद्दुआएं क्यों बिया? हर कोई तुम्हारी तरह हौसलामंद नहीं होता, जीते जी कब्र में नहीं उतर सकता बिया। अगर मुझे जोया के बाद ज़िंदगी गुजारने को कहा गया तो खुदा की कसम मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा, मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। और मेरी बदकिस्मती की इंतहा देखो, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। बिया मेरी दोस्त हो तुम, हमेशा मुझे अच्छा मशवरा देती थी। बिया, अगर जोया को छोड़कर रबिया का हाथ थामता हूँ तो मैं जी नहीं पाऊंगा, और जोया को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाता हूँ तो फरियाल का घर उजड़ जाएगा। बताओ बिया, मैं क्या करूँ? मैं वो बुरी तरह से टूट रहा था। तुम वो करो जो तुम्हारे मेलॉर्ड चाहते हैं। और जोया का क्या है? वो तो खिलौना है, मिट्टी का, प्लास्टिक का या कांच का। तुम्हारा साथ ना मिला तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा टूट जाएगी, मर जाएगी। सो व्हाट? खिलौना के साथ तो ऐसा हुआ ही करता है। वलीद अंसारी, डरो खुदा के गज़ब से। तुम लोगों ने हमारी ज़िंदगियों को खेल समझ रखा है और हमें खिलौने। कब तक खेलोगे? कब तक हमें अपने कदमों में रौंद दोगे? तुम जाओ, जाकर रबिया का हाथ थाम लो, फरियाल का घर बचाओ। पहले एक बिया बर्बाद हुई, अब जोया भी हो जाएगी। तुम्हारी ज़िंदगियाँ तो बच जाएंगी, तुम्हारी बहन का घर उजड़ने से महफूज हो जाएगा। और क्या चाहिए तुम्हें? यही मशवरा मैं दूंगी। इसलिए तुमने मुझे फ़ोन किया था कि तुम ऐसा मशवरा चाहते थे। मुझसे लो और अब खुशी खुशी शादियाँ बजाओ और एक कफन जोया को भेज दो। वो तुम्हारी खुशी की खातिर आराम से पहन लेगी। चीखेगी चिल्लाएगी तो भी परवाह मत करना। खिलौनों की चीखों की कोई परवाह करता है? ना कोई करेगा। वो ज़ोर ज़ोर से बोलते हुए कांप रही थी, किसी नाजुक शाख की मानिंद। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखों से आंसू रवा थे। क्या हुआ बिया, क्या हुआ? किसका फ़ोन है? फूफो और राफे घबराए हुए अंदर दाखिल हुए थे। इसने रिसीवर हाथ से फेंक दिया था और अब ज़मीन पर बैठी हाथों में चेहरा छुपाए ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। फ़ोन पर तो कोई भी नहीं है। बिया क्या हुआ? बताओ ना प्लीज़, कुछ बोलो तो सही, प्लीज़ हौसला करो। राफे इसके पास दो जानों बैठते हुए नरमी से इसके कंधे हिलाता हुआ बोला। नहीं है हौसला मुझ में, बेहौसला हूँ मैं, बेहिम्मत बुज़दिल। सुना तुमने? नहीं हूँ बहादुर। अरे ज़ालिमों, आखिर कब तक हमारी हिम्मत को ढाल बनाकर अपनी पसंद का शिकार खेलते रहोगे? अपनी मर्जी का घात लगाकर हमारी बुज़दिली को निशाना बनाते रहोगे तुम सब ज़ालिम हो, धोखेबाज, मुफाद परस्त, अपनी अपनी गर्ज के पुजारी। हर मजबूरी की घंटी हमारे गले से बांधकर शांत हो जाते हो। तुम लोगों को क्यों खुदा से डर नहीं लगा? हाँ, लगे भी क्यों? खुदा कौन सा हमारी चीखो पुकार सुन रहा है? वो तो बोलते बोलते इसका हलक सूख गया। इसने राफे के हाथ परे झटक कर इसे धक्का दिया था। फिर इसे ऐसे इश्तियाल अंगेज़ जुमले। राफे का जी चाहा वो इसके मुँह पर एक कस के लगाए कि इसकी आवाज़ ठिकाने पर आ जाए। शायद वो तैश में ऐसा कर भी गुजरता अगर सादिया बेगम से वहाँ से जाने का इशारा करते हुए बिया को अपनी बाहों में न भर लेती। प्यारी बेटी, मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। चुप कर जाओ, संभालो खुद को, उठो, चलो, सुबह से लगी हुई हो, थक गई होगी, चलो बिस्तर में। फिर मुझे बताओ क्या हुआ है। ऐसे वावेला नहीं करते। जिस पर बीते, जो अपनी जान पर सहे दिन रात के ये चरके, वो ऐसे ही वावेला करते हैं आप पर। वो कहते कहते खुद ही रुक गई थी। आंसुओं भरा सुर्ख चेहरा सादिया बेगम ने हाथों में लेकर अपने दुपट्टे से साफ किया और इसका माथा चूमकर इसके गुस्से की दुम पर पांव रख दिया। वो जैसे बेदम सी होकर इनके सीने से लग गई।
غصہ آ رہا ہو تو بیٹا کچھ بھی بولنے سے گریز کرنا چاہیے، شیطان اور کچھ نہیں تو ہم سے کفرانہ کلمات ہی نکلواتا ہے، اور میری بیٹی بہت ہمت والی، بہت سمجھدار ہے۔ بیٹا اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہو تو یوں شور مچانے سے حل نہیں ہوتا، نہ واویلا کرنے سے، اس کا تو بہادری سے سامنا کرنا چاہیے، نہ کر سکے تو اسے اللہ پر چھوڑ دو، آخر اس نے کوئی نہ کوئی حل تو لکھ ہی رکھا ہوگا اپنے پاس، یوں اپنی جان ہلکان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رافع نے پانی کا گلاس میز پر پٹکا اور باہر نکل گیا۔ سعدیہ بیگم نے گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا، اس نے 2 گھونٹ پی کر گلاس پرے کر دیا، انہوں نے اسے زبردستی سہارا دے کر اٹھایا اور بستر پر لا کر بٹھا دیا، خود پاس بیٹھ گئی۔ اب مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، عارفہ بھابی ٹھیک ہے؟ وہ اس کے بال سنوارتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے اس کے ایک اور دکھ کو چھیڑ دیا تھا۔ پھر کس کا فون تھا، وہ اس سے پوچھ رہی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کسی معمول کی طرح جواب دینے لگی۔ ولید کا، وہ ہتھیلیاں مسلتے ہوئے بولی۔ اوہ، تو ولید اور زویا والا مسئلہ؟ وہ خود ہی اندازہ لگا کر بولی تو اس نے سر ہلا دیا۔ تمہارا غصہ رد عمل بجا ہے بیٹی، پر کیا کریں، یہ زندگی کئی بار ایسے پیش در پیش الجھے ہوئے مسائل لے کر آتی ہے کہ اچھا بھلا حوصلہ مند آدمی بھی بے ہمت ہو جاتا ہے۔ ویسے بیٹا تم فکر نہ کرو، ولید ایک بہت سمجھدار، سلجھا ہوا، حساس بچہ ہے، وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا ہاں جو اس کی بہن کا گھر اجاڑ دے، وہ تلخی سے بولی۔ چلو یہ بھی بری بات نہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کس عمل سے سلجھا ہوا معاملہ نہ بگڑے، اور دیکھا جائے تو یہ بھی کوئی ضمانت نہیں کہ ولید کو استعمال کرنے کے باوجود بھی ایسا کچھ نہ ہو۔ بہرحال اللہ جو کرے گا بہتر ہی کرے گا، وہ بہتر ہی کرتا ہے، تم صرف دعا کرو، دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس وقت زویا کو تمہاری ماں کو صرف تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، جو تم آرام سے لیٹ کر بھی کر سکتی ہو۔ چلو اب میرا بیٹا آرام کرو اور ذہن پر بوجھ نہ ڈالو، اللہ بہتر کرے گا، شب بخیر۔ انہوں نے اسے لٹا کر ماتھا چوما اور میں لائٹ آف کر کے 0 پاور کا بلب جلا کر باہر نکل گئی۔ ہاں پھوپھو یہ نہ جتا سکیں کہ میں ویسے تو ممی اور گھر والوں کا نام نہیں سننا چاہتی، اور جو ان کے ساتھ ذرا سا برا ہونے چلا ہے تو میری کیا حالت ہوئی ہے، اور واقعی وہ تو قابل حیرت ہی نہیں قابل رحم بھی ہے، جن سے میں ہر لمحہ خائف رہتی ہوں۔ ان کو دکھ ملنے کے خیال سے ہی میں ایسے ٹوٹ کر بکھر گئی ہوں، جنہوں نے میرا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ یہ سب کیا ہے خدایا، میرا دل بھی ان جیسا پتھر کر دے، یا ان کا دل بھی نرم میرے حق میں، مگر اب اس کا کیا فائدہ، وہ نرم ہو یا سخت، میری قسمت تو نہیں بدل سکیں گے، پھر میں کیوں ان کے لیے یوں تڑپی ہوں، کیوں؟ وہ ساری رات سر پٹکتی رہی مگر اس سوال کا جواب نہ تلاش کر سکی۔ آفتاب زبیری کو لگ رہا تھا وہ سمندر کے پاس آ کر بھی پیاس بجھانے سے قاصر تھے، اس تشنگی نے ان کے اندر جیسے آگ کے الاؤ بھڑکا دیے تھے۔ وہ دونوں صرف ایک ہفتے کے لیے دبئی اور شارجہ ہی جا سکے تھے۔ ڈارلنگ، آج کل فرم میں کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ میرا آفس میں موجود ہونا بہت ضروری ہے، 1-2 ماہ میں سب کچھ سیٹل ہو جائے گا تو پھر ورلڈ ٹور نہ صحیح تمہیں یورپ ضرور دکھا لاؤں گی۔ وہ بات بات پر آفتاب زبیری کو ان کے اوقات یاد دلانا نہ بھولتی، وہ ناراضگی کا اظہار کرتے تو فوراً پیار جتانے لگتی، چلو میں بھی تمہارے ساتھ آفس چلتا ہوں۔ انہیں کون سا ورلڈ ٹور کا شوق تھا یا جگہ جگہ پھرنے کا، ان کی زندگی کا تو ایک ہی شوق، ایک ہی حسرت تھی کہ ان کے ارد گرد دولت کے ڈھیر ہوں اور وہ دونوں ہاتھ سے نوٹ لٹائے۔ اوکے چلو، وہ کچھ پس و پیش کے بعد راضی ہو گئی، مگر یہ تو آفس چل کر آفتاب زبیری کو پتہ چلا کہ وہ اسے آفس میں محض ایک وزٹر کے طور پر لے کر آئی تھی ہے۔ سائڈ روم میں بٹھا کر اس کی چائے کافی کولڈ ڈرنک سے تغاضا تو ہوتی رہی، مگر باس کی سیٹ پر حکم چلاتی، فون اٹینڈ کرتی، مختلف معاملات طے کرتی، شائستہ ان کی آرام دہ سیٹ کے نیچے جیسے شعلے بھڑکا رہی تھی۔ حرام خور، کہتی ہے میرے سمیت سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، اور کرسی کے پاس بھی نہیں پھٹکنے دے رہی۔ ان کا دبا دبا غصہ انہیں اپنے اصل کے قریب تر کر رہا تھا۔ شائستہ کی چال اب انہیں کچھ سمجھ میں آ رہی تھی، اسے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے ایک شو پیس شوہر کی ضرورت تھی، جسے وہ اپنے بزنس پارٹنر میں شوہر کے طور پر متعارف تو کروائے، مگر اسے شوہر کا اصل رتبہ نہ دے، اور وہ تو ایسی شو پیس والی ایکٹنگ سے مہینہ بھر میں ہی اکتا گئے تھے۔ ان کے اندر کا خود پسند ظالم آفتاب زبیری کروٹ پہ کروٹ لے رہا تھا۔ تم مجھے کوئی آفس ورک دو نا، اب آفس میں فارغ بیٹھ کر میں کیا کروں؟ اپنے لہجے کو حتی الامکان شہر جیسا بناتے ہوئے ایک شام انہوں نے فرمائش کر ڈالی، جانے دو آفو، اب یہ تمہاری عمر ہے کام کرنے کی، اور جو میں نے ہزاروں ورکرز رکھ چھوڑے ہیں وہ کس مرض کی دوا ہیں؟ ڈونٹ وری مائی ڈارلنگ، اسی لیے تو کہتی ہوں گھر میں رہو، نہیں تو گاڑی لے جاؤ، ڈرائیور سمیت گھومو پھرو، فارم ہاؤس لے جاؤ، عیش کرو، یہ معمولی کام دیکھنے کے لیے حضور آپ کی یہ لونڈی جو موجود ہے۔ ان کے گھنگریالے بال انگلیوں سے بکھیرتے ہوئے بڑی خوبصورتی سے بات بدل دی، مگر آفتاب زبیری نے ان کے اس مشورے کو رد نہیں کیا۔
چند پرانے دوستوں کو بلایا، گاڑی میں عیش و عشرت کو سامان لادا اور فارم ہاؤس چلے گئے۔ 2 دن 2 راتیں اس نے اپنی زندگی کو خوبصورت ترین راتیں گزاری۔ کھلا پیسہ، ڈرنکس کی کھلی بوتلیں اور ناز و ادا دکھاتی 2 راتوں کے لیے لائے گی حسینہ۔ اس بار تو اس کے دوست بھی آفتاب زبیری کے عمرہ میں شامل ہونے کا اعتراف کر گئے، انہیں یہی اعتراف کرانا تھا۔ اور تیسرے دن جو جوئے کی بازی شروع ہوئی تو رات ہونے تک وہ جیب میں موجود آخری سکہ تک ہار چکے تھے۔ پھر باری فارم ہاؤس کے بنگلے کی قیمتی چیزوں کی آئی۔ رات بھر میں انہوں نے جیتا کچھ بھی نہیں، مگر صبح تک اس بنگلے کے فرنیچر سے لے کر چھت سے لگے قیمتی پانوں سمیت سب کچھ بک چکا تھا۔ چوتھے دن جب وہ سب واپسی کے لیے نکلے تو ان کے دوست جیتا ہوا سامان ٹرک پر لدوا کر لے جا رہے تھے اور وہ خالی بنگلے کو تالا لگائے لٹے پٹے حال میں ڈرائیور کے ساتھ واپس آ گئے۔ گاڑی داؤ پر لگانے کا خیال انہیں نہیں آیا، ورنہ شاید واپسی اسی سامان سے بھرے ہوئے ٹرک پر ہوتی۔ رات کو وہ 3 راتوں کے رت جگے اور بے تحاشا پینے کے باعث بے ہوش جیسی نیند سو رہے تھے، جب شائستہ نے پاگلوں کی طرح انہیں جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ کیا ہے تمہیں آدھی رات کو بھی چین نہیں؟ انہوں نے بوقت اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ تمہارے باپ کا مال تھا جسے جوئے میں ہار آئے ہو، بولو۔ شائستہ نے ان کا گریبان پکڑ کر انہیں بیڈ سے کھینچ کر اٹھایا اور دھکا دے کر گرایا تھا۔ میرے باپ کا مال نہیں تھا تو تیرے بھی باپ کی کمائی نہیں تھی، دفع ہو، مجھے سونے دے۔ انہوں نے گہری نیند میں ڈولتے دماغ کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر اپنی طرف سے شائستہ کو مارا تھا، جو سامنے دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا، ساتھ ہی شائستہ کا ہر خواب بھی۔ وہ منہ کھولے خراٹے لے رہا تھا۔ روشی اگلے دن چلی گئی تو جیسے پورا گھر خالی ہو گیا۔ پھپھو کو بھی ایک چپ سی لگ گئی تھی اور وہ تو جیسے بالکل فارغ ہو کر بیٹھی رہی، دونوں کے درمیان بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ ولید کا دوبارہ کوئی فون نہ آیا، نہ کوئی خبر۔ رافع صبح کا گیا، اکثر رات کو لوٹتا۔ ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ وہ تنگ آ گئی تو ایک رات جاگ کر اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی۔ کھانا لاؤں؟ وہ خلاف توقع اسے سامنے دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ نہیں، کھا کر آیا ہوں، وہ کہہ کر اندر چلا گیا تو وہ بھی پیچھے چلی آئی۔ مسٹر رافع، اگر آپ بھول نہیں رہے تو آپ کو یاد ہوگا جو اس گھر میں کسی کاٹ کباڑ کی طرح پڑی ہوں، تو آپ کا وعدہ یاد دلاؤں کہ اگر آپ کو یاد ہو تو۔ وہ باقاعدہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے انداز پر دوسری بار چونکا تھا۔ سن رہا ہوں میں۔ وہ بستر پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ پھر کیا حکم ہے میرے لیے؟ وہ تنک کر بولی۔ وہ جوتے اتار کر اب بڑی دل جمی سے جرابیں اتار رہا تھا۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، جب تم کہو۔ کہتی ہو تو ابھی؟ اس نے کوٹ کی جیب سے کوئی کاغذ نکالا تو ایک پل کو بیا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ مجھے کچھ رقم چاہیے۔ شائستہ تیار ہو کر آفس کے لیے نکلنے لگی تھی کہ آفتاب زبیری نے سامنے آتے ہوئے بڑے آرام سے کہا۔ شائستہ کے اندر جیسے کسی نے جلتی ہوئی پھلجھڑی چھوڑ دی۔ جی تو چاہا سامنے کھڑے اس لالچی پیراسائٹ کو اتنا مارے، اتنا دھن کے ہاتھوں سے، لاتوں سے اور ٹھوکروں سے کہ اس نے اپنی اس کبھی نہ پوری ہونے والی خواہش کو ایک سرد آہ تلے دبایا۔ ابھی پرسوں جو 15,000 اس نے کیسے اپنے لہجے کو نارمل کیا تھا یہ اس کا دل جانتا تھا۔ 15,000 روپے صرف؟ تم نے مجھے کیا کالج بوائے سمجھ رکھا ہے؟ سنو شائستہ بیگم، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی ملازم یا ڈرائیور نہیں، مجھے شوہر کے درجے پر رکھ کر ٹریٹ کرو۔ وہ بڑی ڈھٹائی سے اس کے آگے دروازے پر ہاتھ رکھ کر جتانے والے انداز میں بولا۔ تمہیں خود اپنے اسٹیٹس کا علم نہیں، ورنہ یوں آئے دن بھکمنگوں کی طرح تڑاخ۔ ابھی جملہ شائستہ کے منہ میں تھا اور اسے پتہ نہیں تھا اس کے ڈھلتے ہوئے بدن میں ابھی بھی زور آور جوانی کی طاقت بلکھا رہی ہے۔ شائستہ کا سرخ لپسٹک میں رنگا نچلا ہونٹ لہو رنگ ہو گیا تھا، 3 انگلیوں کے نشان اس کے دودھیا گالوں پر چمک اٹھے تھے اور آنکھیں تکلیف اور توہین کے احساس سے برستی، آنکھوں کی جلن اور وحشت ناقابل بیان تھی۔ تم 2 ٹکے کے فٹ پاتھیے، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ مجھ پر؟ شائستہ پر جو تم جیسے پیراسائٹ کو پال رہی ہے؟ میرے ٹکڑوں پر تم یہ نکلو گے؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تم نے اس لیے مجھ سے شادی کی تھی، صرف دولت، اپنے عیش و مستی کے لیے؟ جھوٹے دغا باز، وہ تمہاری محبت، وہ دعوے، وہ کیا ہوئے سب؟ وہ آفتاب زبیری کا گریبان پکڑے سے جھنجھوڑتے مارتے ہوئے زور زور سے چلا رہی تھی۔ اس کے لبوں کا لہو اب تھوڑی تک آ رہا تھا، جسے دیکھ کر آفتاب زبیری کو اپنی غلطی اور ہٹ چھٹ والی منحوس عادت پہلی بار اتنی بری لگی، ورنہ ایسی ہلکی پھلکی مار تو وہ سعدیہ بیگم کو یوں ہی لگا دیا کرتا تھا، مگر اس وقت بالمقابل وہ چونٹی تو نہیں تھی، یہ تو قسمت کی لاٹری تھی جسے وہ اس طرح ریزہ ریزہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے منہ زوری کے باوجود وہ خود کو ایسی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ سوری شائستہ ڈارلنگ، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ اس پر بھپری ہوئی شیرنی کی طرح دونوں ہاتھوں سے جکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے معذرت خواہ انداز میں بولے، قسم سے یوں ہی یہ ہاتھ اٹھ گیا، ورنہ میں تمہیں ماروں گا، اپنی جان کو، اپنی محبت کو۔
نہیں کبھی نہیں، ریئلی سوری، پلیز معاف کر دو، میری پہلی غلطی سمجھ کر پلیز۔ وہ لہجے میں ندامت اور آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے بڑی مکاری سے دیوانہ وار اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہہ رہا تھا، چھوڑو چھوڑو مجھے وحشی پاگل دیوانے، تم تو جنگلی جانور ہو، بالکل جاہل اجڑ گوار، تمہیں تو لیڈی سے بات کرنے کی، بیہیو کرنے کی مینرز نہیں، لعنت ہے مجھ پر جو تم جیسے جاہل کو اپنے لیے منتخب کر بیٹھی، مجھے کیا پتا تھا جسے سونا سمجھ رہی ہوں وہ زنگ آلود لوہا نکلے گا، کیسی حماقت کی میں نے، کتنی بڑی غلطی اپنی زندگی کی، چلے جاؤ یہاں سے، چھوڑ دو مجھے۔ آفتاب زبیری اب ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر بڑی نرمی سے اس کے ہونٹوں اور تھوڑی پر رکھ رہا تھا، وہ اسے خود سے پرے دھکیل رہی تھی اور وہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے معافیا مانگے جا رہا تھا، شائستہ میری جان، قسم لے لو، خدا کی قسم، جو آئندہ کبھی تم پر اپنی جان پر ہاتھ کیا انگلی بھی اٹھائی، خدا کی قسم اٹھا کر باہر پھینک دینا، کتوں کے آگے ڈلوا دینا، جو جی چاہے سزا دینا، مگر ایسے خفا نہ ہو، یوں ناراض نہ ہو، ورنہ تمہارا یہ سر پھرا دیوانہ مر جائے گا، میری جان، مر جاؤں گا۔ دیکھو اس عمر میں نے اپنی سال خدا رفاقت کو لات مار دی، جو ان بچوں کو چھوڑا، کس کے لیے؟ تمہارے لیے، تمہاری محبت کے لیے۔ اب اگر تم بھی مجھ سے ناراض ہو گئی، خفا ہو گئی تو میں مر جاؤں گا، میرا تو اب اس بھری دنیا میں تمہارے سوا کوئی بھی نہیں، خدا کے لیے شائستہ مجھ پر ناراض نہ ہو، پلیز نہ چھوڑنا پلیز۔ وہ اب گگیا کر کبھی ہاتھ جوڑتا، کبھی اس کے کندھے سے لپٹا، کبھی اس کے قدموں میں جھکنے کی کوشش کرتا، اتنی گریا زاری میں 2 آنسو بھی پتھر دل سے نکل آئے، اور ساتھ ہی وہ اس کے قدموں پر جھکے جا رہا تھا کہ ایک سسکی کے ساتھ زوردار آہ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتا چلا گیا، چہرے کا رنگ بھی متغیر ہو گیا۔ پہلے تو شائستہ کو لگا وہ کوئی ڈرامہ کر رہا ہے، مگر چند لمحوں تک وہ سیدھا نہ ہوا تو اس سے تشویش سی ہوئی۔ آفتاب، آفو، آر یو آل رائٹ؟ وہ ٹیشو پر دباتی ذرا جھکی تو اس نے جھٹ سر آسمان میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہوں میں بس دل کا پرانا روگ ہے جو تمہاری محبت پا کر کچھ دنوں کے لیے کہیں سو گیا تھا جا کر، آج تمہاری ناراضگی دیکھتے ہی کیسے بیدار ہوا ہے، بڑی مشکل سے سانس آ جا رہی ہے۔ وہ وہیں کارپٹ پر سینے پر ہاتھ رکھے دو رہا ہو گیا۔ کیا زیادہ درد ہے؟ ڈاکٹر کو کال کروں؟ سیدھے تو ہو۔ اب شائستہ کو کچھ فکر لاحق ہوئی، اس کے پاس جھکتے ہوئے اس کے ہاتھ سینے سے ہٹانے لگی۔ میری مسیحا تو تم ہو، تم راضی ہو جاؤ گی تو اس درد کو میں خود راضی کر لوں گا، بس تم مجھ سے خفا نہ ہو۔ اس نے پکے عاشقوں کی طرح چہرے پر بچارگی اور درد کے ملے جلے احساسات پیدا کرتے ہوئے رک کر کہا، میں کب ناراض ہوں تم سے؟ یہ سب تو تم، وہ خفا سی آواز میں کہتے ہوئے رک گئی۔ جانتا ہوں، مانتا ہوں اپنی غلطی، یہ سب کچھ میری بےخودگی کی وجہ سے ہوا ہے، پر کیا کروں؟ میری تمہاری محبت، میں سمجھو دیوانہ ہو چکا ہوں، اس دیوانے کو معاف کر دو۔ اس کے گھسے پٹے ڈائلاگ پر شائستہ کو بیزاری سی ہوئی۔ اچھا اٹھ کر اوپر بیڈ پر بیٹھو، ٹھیک ہے اب طبیعت؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے بیڈ تک لے گئی۔ ہو جائے گی ٹھیک، اب اگر تم میرے پاس یوں ہی اس طرح میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کچھ دیر بیٹھی رہو۔ وہ شائستہ کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولے، ہاں بیٹھی ہوں، مگر میرا آفس جانا بھی بہت ضروری ہے، آج ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے چائنا سے، میرا آفس جانا تو ضروری ہے۔ وہ قدرے بیزار سے لہجے میں بول رہی تھی۔ آفتاب زبیری کی کائیاں نظروں نے اس کی بیزاری چھپی نہ رہ سکی۔ جانتا ہوں میں کہ تمہارا آفس جانا کتنا ضروری ہے، مگر ڈیئر اگر مجھے نظر انداز کرو گی تو میں مر جاؤں گا، پلیز آفو، یہ ٹین ایجر والے ڈائلاگ تو بند کرو، یہ بتاؤ اب تم ٹھیک ہو؟ وہ کوپ بھرے انداز میں اپنا ہاتھ کھینچ کر بولی، ٹھیک ہوں، مگر پلیز مجھے ابھی چھوڑ کر نہ جاؤ۔ وہ ملتجی لہجے میں بولا تو شائستہ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی۔ زندگی اس طرح نہیں گزرے گی آفو، وہ اسے سمجھانے کے خیال سے بولنے لگی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ فوراً اس کی بات کاٹ کر بولے، کیا؟ شائستہ نافہم نظروں سے تکے جا رہی تھی۔ یہی کہ زندگی کا سارا بوجھ گاڑی کے ایک پہیے پر ڈال دیا جائے۔ وہ کمال ہوشیاری سے اپنے مطلب کی بات پر آنے لگا۔ کیسا بوجھ؟ شائستہ نہیں سمجھی تھی۔ سارا کام، سارا بوجھ بزنس کا تم نے اٹھا رکھا ہے، میں گھر فارغ بیٹھ کر پلنگ توڑتا رہوں گا اگر تمہارے مشورے پر عمل کروں، دوستوں یاروں میں بیٹھوں، آفس نہ جاؤں تو دوستوں یاروں میں بیٹھنے کے لیے شان اور عزت سے بندے کی جیب تو بھاری ہونا چاہیے، اس کے لیے پیسہ، اور وہ ہر ماہ مجھے تم سے بھگمنگوں کی طرح مانگنا پڑتا ہے۔ شائستہ میں نے اپنی پچھلی زندگی جو غربت میں گزاری ہے، اس میں بھی میں بادشاہ کی طرح رہا ہوں، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ اسے اپنے خوددار ہونے کا یقین دلانے لگا۔ ہاں، نہ ہاتھ پھیلایا نہ ہلایا، بس چھیننے کا کام لیا ہاتھوں سے۔ اس کی بات پر شائستہ دل میں بڑبڑائی، مجھے یوں ہر وقت تم سے مانگنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ اب کے معصومیت سجا کر بولا، چلو تو ایسا کرتے ہیں، تمہارا اکاؤنٹ کھلوا دیتی ہوں اور ہر مہینے ایک مخصوص رقم اس میں ٹرانسفر ہو جایا کرے گی، کیا خیال ہے؟ شائستہ بھی اس کے روز روز ملازموں کے سامنے آفس میں آتے جاتے پیسے مانگنے سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ اکاؤنٹ میرا ہے، مگر اس میں ایک مسئلہ ہے۔ اب اس کے چہرے پر درد یا تکلیف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ کیا؟ اگر میں نے وہ مخصوص رقم ایک دن میں اڑا دی تو؟
आफू, अब तुम महज मुझे यहाँ रोकने के लिए मजाक पर उतर आए हो? शाइस्ता उठते हुए बोली। ये मजाक नहीं, सच है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? आफ्ताब की बात पर शाइस्ता टटकी। हाँ, तुम कर सकते हो ये भी, एक दिन में सारी रकम, वो बेबसी से एतराफ़ करते हुए बोली। फिर मुझे ऑफिस में कोई ड्यूटी दो, कुछ समझाओ, कोई काम वगैरह। एक तो मेरे दोस्तों यारों उड़ाओ कंपनी से जान बचे, दूसरे मेरे अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा हो कि रुपया कैसे कमाया जाता है। वो घेर घार कर शाइस्ता को इस बात की तरफ ले ही आया। बात तो ठीक है। वो अब आईने के सामने खड़ी अपने सूजे हुए होंठ का जायजा लेते हुए लिपस्टिक ठीक कर रही थी। चलो ऐसा करते हैं, कल से तुम भी मेरे साथ ऑफिस चलोगे, मैं तुम्हारे अलग से ऑफिस रूम सेट करवा देती हूँ। कुछ दिन काम समझ लोगे तो आसानी हो जाएगी, मुझे हेल्प मिल जाएगी और तुम्हारा दिमाग इन शैतानी कामों को सोचने से महफूज हो जाएगा। गुड आइडिया। वो पलटी और मुस्कुराती हुई अपना पर्स उठाने लगी। कल से तैयार रहना साथ चलने के लिए, और शाम को हम डिनर बाहर ही करेंगे। अभी तुम रेस्ट करो, मैं लंच तक आ जाऊंगी। ओके बाय। वो झुककर इसके माथे पर प्यार करते हुए बाहर निकल गई तो आफ्ताब ज़ुबैरी ने एक तमानियत भरा सांस लिया और एक भरपूर अंगड़ाई ली। अब की अंगड़ाई न टूटी तो बदन टूट जाएगा। वो बहकती हुई आवाज़ में गुनगुनाते हुए उठ खड़ा हुआ। तो आ गई शाइस्ता बीबी बिलाखिर दाम में। अब देखना, मैंने ऑफिस में दाखिल होना है और तुम्हारी वापसी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। देखना तुम। आफ्ताब ज़ुबैरी की जहानत के कमालात। वो आईने के सामने खड़े होकर बालों में ब्रश करते हुए बावाज़े बुलंद कह रहा था। ये राफे ने तयशुदा कागज़ खोलकर पढ़ना शुरू किया और चंद लम्हों बाद बोला। बिया इसके मजीद बोलने का इंतजार करने लगी और सीने में जो धड़कनों ने उधम मचा रखा था, इसे सीधा खड़े रहना मुश्किल लग रहा था। 3 माह इंतज़ार कर सकती हो? मैं अभी आज ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता, बल्कि जाने से पहले। अगले हफ्ते मुझे 3 माह की ट्रेनिंग कोर्स पर कोरिया जाना है। मैं हफ्ता भर में डाइवोर्स के पेपर्स तैयार करवा लेता, मगर कल से चैम्बर में सालाना छुट्टियां शुरू हो रही हैं और तुम मुझे 2-3 दिन पहले कहती तो। राफिज के चेहरे पर नजरें जमाए कह रहा था और इसे पहले से भी बुरा लग रहा था। क्या हर बार मेरा कहना ज़रूरी है? आपको खुद अपने वादे का पास नहीं? वो चिढ़कर बोली। है पास, और शर्मिंदा भी हूँ कि मोहलत पर मोहलत लिए जा रहा हूँ, मगर ऐसा अहद शिकन भी नहीं कि हर बार ही ऐसा करूं। ये तो तहरीरी काम के लिए ताख़ीर है, अगर तुम चाहो तो ज़बानी। इसने नज़रें सामने दीवार पर लगी पेंटिंग पर मरकूज़ की। मैं अभी कह देता हूँ जो तुम कहो, इसने इतनी आहिस्ता आवाज़ में कहा कि अबिया ने बमुश्किल सुना। तुम सिर्फ 3 माह अम्मी के पास अपनी फुप्पो जानकर रह लो और मेरे आने से एक दिन पहले चाहे घर छोड़ जाना। मेरी तरफ से तुम आज़ाद। और अगर मैं 3 माह की फजूल शर्त रद्द कर दूँ तो? वो एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से धड़कते दिल पर काबू पाते हुए तोश लहजे में बोली। मैं इसरार ना करता, अगर अम्मी मेरे जाने के बाद बिल्कुल अकेली, दूसरी सूरत में ये ट्रेनिंग ड्रॉप कर देता हूँ तो जॉब का कायम रहना महाल है। जो तुम कहो। इसने एक बार फिर बड़ी महारत से बंदूक इसके कंधे पर सेट कर दी कि अब ट्रैगर दबाओ। वो झल्ला कर मुड़ी, 2 कदम चली और रुक कर बोली। जो तुम्हारे दिलो दिमाग में है कह डालो। वो इसकी उलझन को महसूस करते हुए बोला। अगर वो सब मैंने कह दिया राफे साहब तो कमरे से बाहर मैं नहीं आप जाएंगे। वो गुस्से में तमतमाता हुआ चेहरा लेकर पलटी थी। तुमने हम सब के लिए इतना कुछ किया है, मैं चंद दिन बातें नहीं सुन सकूंगा क्या? वो तहम्मुल मिजाजी से बोला। अजीब इंसान है, आखिर चाहते क्या है मुझसे? क्यों बांध कर रखना चाहते हैं मुझे अपने साथ? क्यों मुझे आज़ाद नहीं कर देते? सिर्फ अपने मतलब अपनी मुफाद की खातिर मेरी असीरी के दिन बढ़ाते जा रहे हैं। क्या लुत्फ़ आ रहा है आपको मुझे ये अज़ियत में देखकर? ये वो ज़ोर से कहते कहते रो पड़ी और भागती हुई बाहर निकल गई। राफी दोनों हाथों में सर गिराकर बैठ गया। पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर है, तकदीर रास्ते खोलने लगती है तो दुख की अनदेखी जंजीरें हमारे कदमों को जकड़ने लगती हैं। खुलते हुए रास्तों की खुशी इन जंजीरों की खनखनाहट में कहीं गुम होकर रह जाती है। आज शाम में किस कदर खुश था, एक नहीं 2-2 खुशियाँ, वो भी ऐसी जिनके लिए मुद्दतों से ये दिल हुमक रहा था। यूं कतरा कतरा मिलने वाली आसानी भी मजाक लगती थी। जी चाहता था अबर बरसे और टूट कर बरसे, और ये नहीं पता कि जब अबर टूट कर बरसते हैं तो अक्सर कच्चे मकानों की दीवारें भी ढह जाती हैं, और जो इन कच्ची दीवारों के बीच शहरे दिल भी मस्मार हुए तो कौन अबर बरसने की खुशी मनाएगा फिर? कौन? इसे पता नहीं चला, मगर इसकी आंखों की गौशों में नमी आंसुओं की सूरत में जमा होकर बहने लगी थी। ये किसका घर है? सादिया बेगम ने गाड़ी से उतरते हुए हैरानी से इस शानदार बंगले को देखा जिसके ब्राउन कलर के आईने गेट के आगे गाड़ी आकर रुकी थी। राफी अब गेट का लॉक खोल रहा था। आप अंदर तो आए, फिर बताता हूँ। वो हाथ से गेट वाक करते हुए बोला। अबिया ने नापसंदीदा नज़रों से राफे की इस फजूल सस्पेंस को देखा और मुंह फेर लिया। आओ ना बिया, ये राफे हमें बिन बताए किसके घर में मिलाने उठा लाया है। सादिया बेगम इसे यूं ही मुँह फेर कर खड़े देखा तो इसका हाथ पकड़कर खींचा। वो मजबूर सी होकर इनके साथ चल पड़ी। इसका तो घर से आने को दिल भी नहीं चाह रहा था। इसने साफ इनकार भी कर दिया था, मगर फिर पप्पू का वही इसरार
ہر بھرا انداز اور اس کی وہی مجبوری کہ وہ کسی کے اصرار کو زیادہ دیر تک رد نہیں کر سکتی تھی۔ امی جلدی آئے نا۔ رافع چھوٹے سے لان کی روش پر چلتا ہوا گھر کی عمارت کے بیرونی حصے میں کھڑا ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کتنا اچھا گھر ہے، سبزے اور ہریالی والا، کھلی ہوا اور روشن صحن والے گھر کیسے مبارک اور دل کو کھینچتے ہیں۔ انہوں نے ایک طرف سے چھوٹے سے لان کی جھاڑیاں نما اگی ہوئی گھاس اور بنگلے کی اختتامی دیوار کے ساتھ لگے درختوں کو دیکھتے ہوئے رشک بھرے لہجے میں کہا، انصاری ہاؤس سے نکلنے کے بعد ایسی جگہ کے لیے میں بڑا تڑپتی رہی۔ چھوٹے چھوٹے گھٹے ہوئے تنگ کمروں، صحن کے بغیر تاریک گھروں میں رہنا میرے لیے کسی جیل سے کم کی سزا نہیں تھی۔ پھر اس سزا سے ہم آہنگی پیدا کرتے ایک زمانہ لگ گیا۔ ان برے وقتوں میں جب اپنے جرم محبت کی سزا کی انتہائی دور سے گزر رہی تھی، اس وقت بھی مجھ سے کوئی پوچھتا کہ میری کوئی ایک بڑی خواہش جو فوری پوری کی جا سکتی تو میں کہتی، ایسا کھلا اور ہوادار گھر جہاں میں کھل کر سانس لے سکوں اور اپنی اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتی نظروں میں جی بھر کر روشنی بھر سکوں۔ زندہ انسانوں کے لیے ہوا اور روشنی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ کوئی مجھ سے پوچھے۔ وہ واقعتاً کھلی ہوا میں گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس جگہ کی کشادگی اور سست رفتار چلتی ہوا کو اپنے اندر اتار رہی تھیں، اور ابیہ کو لگا جیسے وہ اس کے دل کی ترجمانی کر رہی ہیں۔ اس کے دکھوں میں یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ چھوٹا سا 3.5 مرلے کا گھر جس کے چھوٹے چھوٹے تنگ کمروں اور چند قدموں کے صحن میں اس کا دم گھٹتا تھا۔ اسے محبت ملتی یا نہ ملتی، زمین کی کشادگی نہ چھلتی تو شاید اسے اپنی بدقسمتی پر اتنا رونا نہ آتا۔ اوفو، آپ دونوں کس مراقمے میں گم ہو گئی ہیں؟ اب آ بھی جائیں۔ رافع کی جھلائی ہوئی آواز نے ان کے قدموں کی رفتار تیز کی تھی۔ گھر جتنا باہر سے دل کو بھایا تھا، اندر سے بھی اتنا ہی کشادہ اور خوبصورت تھا۔ 3 بیڈ روم، ان کے پورے گھر جتنا لاؤنج اور ڈائننگ روم اور ایک عدد گیسٹ روم، بادامی رنگ کی پھسلتی ٹائلیں اور تازہ پینٹ کی ہوئی دیواریں گھر کے نیا ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ رافع، بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے، مگر یہ ہے کس کا اور ہمیں ادھر کیوں لائے ہو؟ سعدیہ بیگم نے جیسے خواہشوں کے دھکم پیل سے گھبرا کر پوچھ ہی ڈالا کہ ہر قدم پر ان کا دل اتنے خوبصورت گھر میں رہنے کو مچل رہا تھا۔ لاؤنج اور ڈرائنگ روم میں خوبصورت نفیس لکڑی کا کام اور ہر کمرے کی بڑی بڑی کشادہ شیشے کی کھڑکیاں انہیں بار بار اپنی زندگی کی اس بڑی محرومی کا احساس دلا رہی تھیں جسے انہوں نے عمر بھر کبھی خود پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ پتہ ہے امی یہ کیا ہے؟ رافع نے مڑ کر ماں کے کندھوں کو تھام کر ان کے چہرے پر اپنی سیاہ چمکتی نگاہیں جما کر پوچھا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، وہ متذبذب سے لہجے میں بولی۔ بے اختیار ہی دل رافع کے لبوں سے کچھ انہونی سننے کا تمنا کر رہا تھا۔ امی، یہ آپ کی دعاؤں کا ثمر ہے، مجھے کمپنی کی طرف سے یہ گھر ملا ہے نا آپ کی دعاؤں کا ثمر؟ رافع کے انکشاف انہیں کسی بم کا دھماکہ محسوس ہوا تھا۔ کچھ یہی کیفیت ابیہ کی بھی تھی۔ وہ بھی لمحہ بھر کو رافع کی بات سن کر اپنی جگہ پر ساکت سی رہ گئی۔ تم سچ کہہ رہے ہو رافع؟ واقعی؟ پھپھو کی کانپتی آواز نے تصدیق کی کہ اس نے جو سنا ہے وہ کوئی وہمہ نہیں تھا۔ بالکل سچ امی، قسم لے لیں، میں نے جاب کے اول دن سے گھر کے لیے اپلائی کر رکھا تھا۔ اس کالونی میں ہماری کمپنی کے 10-12 ایسے گھر ہیں، کوئی بھی خالی نہیں تھا۔ یہ اس مہینے خالی ہوا اور آپ کے بیٹے کے نام کرا نکل آیا۔ ہمیں تو شک سا تھا، مگر امی آپ کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا پورا یقین تھا۔ دیکھیے اللہ نے آپ کے یقین کو کیسا کامل کر دیا۔ ایک ایک کر کے آپ کی ساری دعائیں بارگاہ الہی سے مقبولیت کی سند پا کر آپ کی جھولی میں آ گئی ہیں، ہے نا امی؟ رافع اس طرح بول رہا تھا جیسے اس جگہ اس کے اور سعدیہ بیگم کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں۔ ابیہ کھڑے کھڑے جیسے شل سی ہو گئی اور بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی یا کوئی اور چیز نہیں تھی۔ پھپھو، میں تھک گئی ہوں، باہر گاڑی میں بیٹھی ہوں، اس کے لبوں سے بنا سوچے سمجھے نکلا، اور دوسرے لمحے وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی بیرونی دروازے سے باہر نکل گئی۔ رافع کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ رافع بیٹا، برا نہ ماننا، ہو سکتا ہے یہ میری دعاؤں کا ثمر ہو، مگر اس خوشی کی پہلی مبارکباد تمہیں بیا کو دینی چاہیے تھی۔ اس نے جیسے تیسے بھی صحیح اس سیلن زدہ دڑبے میں تمہارے ساتھ وہ کٹھن دن گزارے ہیں جن کے بارے میں نے اپنی سابقہ زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور مجھے اپنی دعاؤں کی مقبولیت یقین اس دن آئے گا جب تم مجھے شرمساری سے باہر نکالو گے۔ وہ یاس بھرے لہجے میں کہتے ہوئے بولی۔ کیسی شرمساری امی؟ وہ بے قرار ہو کر ان کے سامنے آ گیا۔ وہی شرمندگی جو میں بیا کو اس برے حال میں دیکھ کر محسوس کرتی ہوں۔ تم اسے اس کے حقوق سے محروم کر کے اس کے مجرم بھی ہو رہے ہو، میرے بھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی گواہی میں تم نے اس کے سارے حقوق ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور آج اتنے بہت سارے مہینے گزرنے کے بعد بھی میں دیکھ رہی ہوں تم دونوں کے تعلقات وہی ہیں جہاں پہلے دن سے تھے۔ وہ عرض سے فرش پر آئی ہے، اسے دکھن اور درد جتنا بھی ہوتا کم تھا، مگر اس کے درد کو کم کرنے کے لیے تم نے خود سے ایک
بار بھی کوشش نہیں کی۔ کوشش کرتی تو ابیا کے دل سے اچھا دل کس کا ہوگا؟ مجھے اکثر راتوں کو ابیا کی اداس پرمزدہ نگاہیں اپنے بستر میں کروٹیں لینے پر مجبور کر دیتی ہیں، جیسے وہ مجھ سے سوال کرتی ہے، پھپھو آپ مجھے اسی مان پر یہاں لے کر آئی تھی؟ میں مانتی ہوں جب وہ اس گھر میں آئی نہ تو اس کے دل میں جگہ تھی تمہارے لیے نہ ذہن میں، پر سچ کہوں رافع، نکاح کے بولوں میں ایسا جادو ہے، اگر تم ذرا سی پیش قدمی کرتے، ایک بار نہیں بار بار، عورت شوہر کے محبت بھرے التفات کو زیادہ دیر تک جھٹک نہیں سکتی۔ یہ کشش بھی پیدا کرنے والے نے اس کے خمیر میں رکھی ہے جو وہ اپنے ہم سفر کے لیے محسوس کرتی ہے، اور مجھے بے حد دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، میرے بارہا منہ سے کہنے کے باوجود تم نے ایک بار بھی ایسی کوشش نہیں کی۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے پیچھے دیوار سے لگ کر جیسے ہانپنے لگی، ان کی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا۔ امی میں نے کئی بار کوشش کی مگر ہر بار امی اس نے رافع کی نظریں جھک گئی۔ وہ رخ پھیر کر بیرونی دروازے کے باہر گیٹ کے آگے کھڑی گاڑی میں بیٹھی ابیا کو دیکھ رہا تھا، مگر ہر بار مجھے صاف لفظوں میں بتایا کہ وہ کبھی مجھے اپنا ہم سفر، اپنا جیون ساتھی کے طور پر قبول نہیں کر سکتی۔ اس کے دل نے کبھی زریاب کی جگہ کسی اور کو دی ہی نہیں، اور نہ ہی وہ دے سکتی ہے، بلکہ مجھے اپنے قریب دیکھ کر اسے اپنی محرومی اور شدت سے احساس ہونے لگتا ہے۔ پھر بتائیں میں کیا کرتا بھلا؟ وہ بے بس لہجے میں بولا۔ اصل میں تو وہ یہ بات ماں کے سامنے کبھی نہ کہتا، مگر انہیں آنے والے اس واقعے کے بارے میں بھی تو تیار کرنا تھا جو ایک دن ہو کر رہنا تھا۔ اس کے باوجود میں کہتی ہوں، اس سارے معاملے میں کمی اور کمزوری تمہاری طرف سے ہے۔ وہ صرف زبان سے ایسا کہتی ہے، کبھی تم نے اس کے دل میں جھانکنے کی کوشش کی؟ زریاب اس کا ماضی تھا، حال اور مستقبل تم تھے۔ وہ کتنی دیر تمہیں نظر انداز کر سکتی تھی؟ اگر تم نے اسے بطور شریک حیات قبول کیا ہوتا، ایک دوست ایک بیوی کی طرح سمجھا ہوتا، وہ سراسر اسے قصوروار گردانتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ امی اس کا کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ وہ اس کی طرف رخ کیے ہاتھ مسلنے لگا۔ ابیا اب اسے صاف دکھائی دے رہی تھی، نیلے سوٹ میں بے چینی سے بار بار گیٹ کے باہر دیکھتی ہوئی۔ کیونکہ کیا؟ وہ جیسے تنک کر بولی، اس نے مجھ سے علیحدگی کا فیصلہ کر رکھا ہے اور وہ اس سے ایک انچ ہٹنے کو تیار نہیں، اور میں نے اسے آزاد کرنے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، روشی کی شادی تک، وہ کہہ رہا تھا، اور سعدیہ بیگم کے چہرے کا رنگ سفید لٹھے کی مانند سفید پڑتا جا رہا تھا۔ بہت اچھی مثال قائم کرو گے باپ کے نقش قدم پر چل کر، اگر تم نے ایسا کیا تو کبھی میری خوشی حاصل نہ کر سکو گے۔ وہ تیز لہجے میں کہتے ہوئے باہر نکل گئی تو رافع ایک گہری سانس لیتا ہوا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ لگتا ہے اب کہ زندگی نے ہر خسارے کو میرے میزان میں درج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو یوں ہی صحیح، وہ تھکے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ یہ اس کی زندگی کی پچھلی اور آنے والی اور گزرتی ہوئی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جوں دن گزرتے جا رہے تھے، شائستہ کو اپنی زندگی کی اس بھیانک غلطی کا احساس شدت سے ہوتا جا رہا تھا۔ آفتاب سویرے آفس آنے لگا تھا۔ اس کی دلچسپی آفس میں صرف ایک ہی شعبے میں تھی، اور وہ تھا اکاؤنٹس۔ ہر دوسرے دن 30-40 ہزار کا چیک سائن ہونے کے لیے شائستہ کے سامنے آ کر اسے آگ لگا جاتا، اور دوسری اذیت جو آفتاب زبیری کے آفس آنے سے اسے اٹھانی پڑ رہی تھی، وہ اس کی گھٹیا کمپنی کے لوگوں کی آمد و رفت اور سارا دن بلا مقصد آفس میں بیٹھنا، اونچا اونچا بولنا، بے ہنگم کہکے لگانا، ایک جملے میں 4 گالیاں بکنا، فحش واقعات اور ذو معنی اسٹیج ڈراموں جیسے مکالمات بولنا، اور اکثر و بیشتر جوئے کی بازی جما لینا۔ شائستہ کو لگتا یہ اس کا آفس نہیں، کسی پسماندہ علاقے کوئی تھڑا ہے جہاں ان جاہل عیاش اور گھٹیا لوگوں کی ٹولی اس کے سالوں میں بنی ہوئی ریپوٹیشن کو چند دنوں میں مٹی میں ملا رہی ہے۔ اس کا بی پی ہر وقت ہائی رہنے لگا تھا۔ اسے بہت برداشت کرنے کی عادت نہیں تھی، مگر آج کل اسے اپنی عادت کے بہت برخلاف یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ مگر اس دن اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس کے سیکرٹری آفتاب زبیری کے کمرے میں اس کا اور اس کے دوستوں کا پسندیدہ مشروب سرو کرنے گئی، اور انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس کی چیخوں پکار نے پورے آفس کی بلڈنگ ہلا دی، اور جب تک شائستہ وہاں تک پہنچی پانی گویا سر سے اوپر گزر رہا تھا۔ اس کی بے مہذب پڑھی لکھی ویل مینرڈ سیکرٹری کسی کبوتری کی طرح نیچی کھچی زخم اپنے بازوؤں کے حلقے میں اپنے نیم برہنہ وجود کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے زمین میں گڑی آنکھیں بند کیے حلق پھاڑ کر چیخ رہی تھی، اور آفتاب زبیری کے وہ گرد نما بھیڑیے اس کے گرد منڈلاتے، ہاتھوں میں بیگ لیے کہکے لگاتے ہوئے گویا اپنے شکار پر ٹوٹ پڑنے کو پر تول رہے تھے۔ اور آفتاب زبیری اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا یوں جھول رہا تھا جیسے اس کی نگاہوں کے سامنے کوئی بہت دل فریب اور دلچسپ تماشا ہو رہا ہو۔ وہ پیگ لبوں سے لگائے چسکیاں لے رہا تھا۔ کیا بےہودگی ہے یہ؟ شائستہ کی دھاڑ تھی یا سورہ اسرافیل؟ لمحہ بھر کو ان کے بےہودہ جنگلی کہکوں کو لے تھمی، پھر شائستہ کی گارڈز نے آفتاب زبیری کے حواریوں کی جو درگت بنائی، وہ تو وہاں موجود سب لوگوں کے لیے ایک یاد رکھنے والا واقعہ بن گئی۔ آفتاب زبیری کو گویا ڈنڈا ڈولی کر کے شائستہ نے گھر بھجوایا، اور خود سیکرٹری کے دل جوئی کے لیے اسے ڈاکٹر زبیر کے کلینک خود لے کر گئی، اور رستہ بھر وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت کو کوسی رہی۔ جب اس نے ڈاکٹر زبیر کے پروپوزل کو ریجیکٹ کر کے اس کمینے لچے
آفتاب زبیری کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ آفتاب زبیری کے بارے میں سوچتے ہوئے شائستہ کی کن پٹیوں میں جیسے انگارے دہکنے لگے تھے۔ اگر میں ایسی بدبختی کو اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے شامل کر سکتی ہوں تو اسے خارج زدہ بیمار کتے کی طرح لات مار کر اپنی زندگی سے باہر پھینک سکتی ہوں۔ وہ میرے توفیلیہ ہے، میں اس کی۔ انف از انف۔ آج میری برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ آفتاب زبیری، آج رات اپنا بوریا بستر سمیٹ کر ادھر سے دفان ہونے کی تیاری کرو۔ اب اپنی زندگی اور اپنے اکاؤنٹس کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کا یہی آخری راستہ ہے۔ ڈاکٹر کی کلینک کے آگے اترتے ہوئے شائستہ دل میں تہیہ کر چکی تھی۔